السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ کل رات میں ایتھیزم کے خلاف کچھ کام کر رہا تھا، کچھ مواد جمع کر رہا تھا، تو اوراق کے اندر میری ملاقات المانیہ جرمنی کے فزیشین ڈاکٹر سے ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ایتھیسٹ تھا، میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، کائنات کا کریٹر کوئی نہیں مانتا تھا، مجھے کسی نے نہیں بنایا، بس یہ حادثہ ہے اور اس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ کہتے ہیں میں ایک سفر کے اندر ایئرپورٹ پر تھا تو ایک نوجوان آیا اور اس نے مجھے قرآن پاک کا نسخہ ترجمہ ہوا تھا انگلش میں، اس نے مجھے گفٹ کیا۔ کہتے ہیں اس نوجوان کا دل رکھنے کے لیے میں نے اسے قبول کر لیا اور میرا پکا ارادہ تھا کہ یہ نوجوان جو ہی میری آنکھوں سے اوجھل ہوگا میں اس نسخے کو کوڑا کرکٹ کے اندر پھینک دوں گا، یعنی میں اسلام سے اتنی نفرت کرتا تھا۔ کہتے ہیں میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی اور میں اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ جتنی دیر وہ نوجوان چلتا رہا تو میں اسے دیکھتا رہا جیسے کوئی فاتح پرسکون ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو کیا پتہ تھا کہ وہ حقیقت میں ان کو فتح کر کے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں اتنے میں اناؤنسمنٹ ہوئی اور میری فلائٹ اڑنے لگی تو میں جلدی سے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا تو مجھے وہ قرآن پاک کا نسخہ پھینکنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ کہتے ہیں فلائٹ لمبی تھی تو بوریت ختم کرنے کے لیے میں نے وہ نسخہ نکال لیا اور میں نے اس کو رینڈملی کھولا کہ جہاں سے بھی کھل گیا میں اس کو پڑھتا ہوں اس کے اندر ہے کیا چیز۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کھولا تو میرے سامنے سورہ کاف کھلی تو میں آہستہ آہستہ ورق گردانی کرنے لگا۔ اچانک میں دو ایسی آیتوں سے گزرا جنہوں نے مجھے غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ پہلی آیت یہ تھی وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھتے ان کو کہ جب سورج طلوع ہوتا تو وہ غار کے دائیں جانب سے گزر جاتا اور جب وہ غروب ہوتا تو وہ غار کی بائیں جانب سے کترا کر گزر جاتا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور جو اصحاب کہف تھے وہ غار کے اندر ہموار جگہ پر تھے۔ اور دوسری آیت یہ تھی وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ آپ ان کو دیکھیں تو آپ سمجھیں کہ وہ بیدار ہیں اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے، کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب، یعنی اللہ کو ان سے اتنا پیار تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی خود بدل رہے ہیں اور ان کا کتا بھی چوکھٹ کے اوپر ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ان کا سونا اور کروٹیں لینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس لیے ضروری تھا کہ اگر جسم ایک ہی جگہ پر پڑا رہتا تو جسم خراب ہونے کا اندیشہ تھا، مٹی اس جسم کو کھا جائے اس کا اندیشہ تھا، جسم کو کیڑے پڑ جائیں اس چیز کا اندیشہ تھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب کو اس بات سے بھی کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ سورج طلوع ہوتے وقت دائیں جانب جاتا تھا اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کیونکہ یہ بات بدیہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم خراب نہ ہو اور جسم پر بستر کے نشان نہ پڑیں، وہ کمرہ ہوادار ہونا چاہیے اور اس کے اندر سورج کی روشنی بھی داخل ہونی چاہیے۔ ہاں ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہ پڑے لیکن سورج کی روشنی اس کمرے سے گزرتی ہو۔ تو کہتے ہیں یہ چیز بھی علم طب کے اعتبار سے درست تھی جو مجھے سمجھ آتی تھی۔ جس چیز نے مجھے حیرت میں ڈالا اور پریشان کیا وہ ان کا کتا تھا کہ اس کی کیفیت یہ آئی کہ وہ ہاتھ پھیلائے اس غار کی چوکھٹ پر 309 سال بیٹھا رہا، کیونکہ قید تو نہیں آئی کہ کتنا عرصہ وہ بیٹھا رہا، اتنا تھا کہ جب بھی آپ ان کو دیکھیں تو ان کا کتا بازو پھیلائے غار کی چوکھٹ پر بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں کہ کتا ایک ہی جگہ پر 309 سال بازو پھیلائے بیٹھا رہا تو اس کا جسم خراب کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں ان انسانوں کے جسموں کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بدلتا رہا، کروٹیں دیتا رہا اور سورج کی روشنی بھی گزرتی رہی اور ہوا بھی تھی، لیکن کتے کا جسم کیوں نہیں خراب ہوا ایک جگہ پر پڑے پڑے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اس تحقیق میں لگا کہ قرآن پاک نے اس کو اس طرح کیوں ذکر کیا۔ کتا ایک جگہ پر بیٹھا رہا، اس کے نیچے زخم نہیں پڑے، اس کو مٹی نے نہیں کھایا، کیڑے نے نہیں کھایا، یہ ایک حالت پر کتا کیسے رہا؟ کہتے ہیں ریسرچ کے دوران میری حیرت کی انتہا اس وقت ہوئی جب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کتے کو اس طرح مینوفیکچر کیا گیا ہے کہ اس کے چمڑے کے نیچے ایک غدود ہوتی ہے جو ایک مخصوص قسم کا مادہ خارج کرتی ہے جس سے اگر کتا زندہ ہو تو اس کا چمڑا خراب نہیں ہو سکتا چاہے وہ زمین پر جتنا عرصہ مرضی لیٹا رہے۔ کہتے ہیں اس چیز نے مجھے حیران کر دیا کہ 1400 سال پہلے سائنس سے تحقیق شدہ بات نبی علیہ السلام کو کس نے بتائی؟ یہ وہ سوال تھا جس نے مجھے اسلام لانے پر مجبور کیا کہ ضرور نبی علیہ السلام کو بتانے والی وہی ہستی ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور اس کتے کو بھی پیدا کیا، اور جسے یہ معلوم تھا کہ اگر انسان ایک حالت پر رہے اس کا جسم خراب ہو جاتا ہے، اسے کیڑے کھا جائیں گے، لیکن اگر کتا ایک ہی حالت پر رہے تو اسے کیڑے نہیں کھائیں گے، اس کا جسم نہیں خراب ہوگا۔ قرآن پاک کی اس آیت کو بارہا میں نے بھی پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا، لیکن ہمارے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ ہدی للناس
قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ پتہ نہیں قرآن کی کون سی آیت کا کون سا لفظ کسی انسان کو اٹریکٹ کرے اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو، اور ایک ایتھیسٹ کا اسلام میں داخل ہونا یہ تو ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن قربان جاؤں قرآن پر کہ کس طرح وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے میں آپ کو تقریباً ہر ویڈیو کے اختتام پر یہی بات کہتا ہوں کہ خود بھی قرآن پڑھیے، اپنی اولادوں کو بھی قرآن پڑھائیے، ترجمہ سیکھیے اور قرآن کی تفسیر سیکھیے، سمجھیے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمارا اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔